ثم استوى الى السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف۔ استوا کا معنی کیا ہے؟ اس میں دو بڑے قول ہیں علماء کرام کے۔ پہلا قول، استوا کا معنی یہ ہے کہ بلند ہوا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے استوا علی، یعنی کہ ایک وہ استوا ہوتا ہے جس کا صلہ اعلی ہوتا ہے، ایک وہ استوا ہوتا ہے جس کے بعد اعلی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پہ مستوی ہوا، وہاں پہ استوا کا معنی کیا ہے؟ بلند ہوا، وہاں پہ بلند ہوا۔ سلف صالحین کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہاں پہ استوا کا معنی کیا ہے؟ بلند ہوا۔ لیکن یہاں پہ استوا کے بعد آیا ہے الہ، اس لیے اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا یہاں پہ استوا کا معنی بلند ہوا ہے، اور دوسرا قول کیا ہے کہ استوا کا معنی قصد و اقبل، کہ اس نے قصد کیا، وہ متوجہ ہوا۔ پہلا معنی کیا تھا؟ ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہوا آسمانوں کی طرف۔ اس قول کو اختیار کیا ہے امام طبری رحمہ اللہ نے، اور اس کے حق میں دلائل دیے ہیں، دوسرے قول کے اوپر رد کیا ہے۔ یہی قول ہے امام ابن تیمیہ کا، یہی قول ہے امام ابن القیم کا۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ اس نے قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوا، یعنی کہ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف۔ یہ قول امام فرا کا ہے، یہ معتزلہ کے امام زمخشری کا ہے، اور یہ سلفیوں کے بڑے امام اور بہت اچھے مفسر امام ابن کثیر کا بھی ہے۔ تو دو قول ہو گئے۔ اب ان میں سے کون سا قول ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ مسئلہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں استوا کا معنی ہے قصدا و اقبلا، وہ کہتے ہیں جب استوا کے بعد الہ آ گیا تو الہ نے ہمیں بتا دیا کہ استوا میں تضمین ہے، استوا فعل اس کے ضمن میں معنی ہے قصدا کا اور اقبلا کا۔ اور جو کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے اعلی ورتفع، کہ وہ بلند ہوا آسمانوں کی جانب، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قول سلف کا ہے، امام ابو العالیہ کا ہے، رفیع بن مہران الریاحی، جو سن 90 ہجری کے قریب فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور امام بخاری ابو العالیہ کے قول کو بطور معلق صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، اور امام ابن ابی حاتم اس قول کو بطور موصول اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے اس قول کی سند کو جید قرار دیا ہے، عمدہ قرار دیا ہے۔ تو ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہوا آسمانوں کی طرف۔ ایک رائے یہ ہے، شاید یہ مناسب ہو کہ یہ کہا جائے کہ استوا کا معنی ہے بلند ہوا، اور چونکہ بعد میں الہ بھی آیا ہے تو اس کے ضمن میں معنی ہے قصد کرنے کا بھی، کہ پھر اس نے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے آسمانوں کا قصد کیا۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ تو بہرحال استوا کے معنی میں علو ماننا ضروری ہے، بلندی ماننا ضروری ہے کہ اللہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ اب چاہے آپ اس کے ضمن میں قصد کا اور اقبالہ کا معنی بھی مان لیں، کہ یہ مان لیں کہ اللہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا، آسمانوں کا قصد کرتے ہوئے، آسمانوں کی جانب توجہ دیتے ہوئے۔